کا ثبوت ہے کہ اٹارنی جنرل نے جو کل آرگیومنٹس دیے تھے اور ہمارا جو پارلیمان میں بھی موقف تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بینچ نے جو 3 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا اور انہوں نے روکا تھا کہ جب تک فل کورٹ میٹنگ ہوتی نہیں اور جب تک 184(3) کی جورسڈکشن کے حوالے سے رولز نہیں بن جاتے یا اس پہ قانون سازی نہیں ہو جاتی، جو 184(3) کے مقدمات یعنی کہ از خود نوٹس کے مقدمات یا سپریم کورٹ کی اوریجنل جورسڈکشن کے مقدمات ہیں، ان پر سماعت نہ کی جائے۔ تو 3 رکنی بینچ کے فیصلے کو رد کر دیا، اور پھر حیران کن بات یہ ہے کہ ساتھ ہی ضرورت محسوس کی کہ 6 رکنی بینچ کی ضرورت ہے۔ یہ سرکولر سے یا ایگزیکٹو آرڈر سے مسئلہ حل ہوتا نظر نہیں آیا۔ تو یہ پھر اس بات کی دلیل ہے جو کہ بہت سارے وکلاء نے بھی کہا، پارلیمنٹیرینز نے کہا، کل عدالت میں اٹارنی جنرل صاحب نے اس پہ بحث بھی کی، الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی اس پہ بحث کی کہ جوڈیشل پروپرائٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے اور قانون کا یہ تقاضا ہے، آئین کا یہ تقاضا ہے کہ آپ پہلے اس مقدمے کے حوالے سے فیصلہ کریں اور اس مقدمے پہ کارروائی اس کے بعد کریں تاکہ جو عدالت عظمیٰ کے فیصلے ہیں ان کی صحیح طور پہ ان کی روح کے مطابق ان پہ عمل ہو سکے۔ تو ایک پوائنٹ تو یہ تھا۔ دوسرا، آپ سب کو معلوم ہوگا کہ جب 1 مارچ کو فیصلہ آیا تو اس روز بھی ہمارا یہ موقف تھا کہ جو از خود نوٹس کیس 1/2023 تھا وہ 3 کے اگینسٹ 4 ججز کی اکثریت سے وہ خارج ہوا، اور 4 معزز جج صاحبان نے کہا کہ ہم ان پٹیشنز کو 184(3) کے جو دائرہ کار سے باہر سمجھتے ہیں، یعنی کہ جو پیرامیٹرز ہیں 184(3) کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری نہیں ہوتی اور وہ پٹیشنز مینٹینیبل نہیں تھیں، یعنی کہ وہ کوئی آرڈر نہیں تھا جس آرڈر کو بنیاد بنا کر یہ موجودہ پروسیڈنگز جو ہیں وہ انیشیٹ کی گئیں۔ اس انتہائی اہم آئینی معاملے کو حل کرنے کے لیے، اور بالخصوص جب چاروں جج صاحبان نے اپنے اپنے فیصلوں میں بھی لکھ دیا اور جب تفصیلی فیصلہ جات آئے تو وہ تو بالکل روز روشن کی طرح عیاں ہو گیا کہ 4 معزز جج صاحبان نے وہ پٹیشنز خارج کی ہیں۔ ان 4 معزز جج صاحبان کے فیصلے جوڈیشل فائل پہ موجود ہیں۔ 3 معزز جج صاحبان جو ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ پٹیشنز مینٹینیبل ہیں، اور الیکشن کمیشن کو ہدایت کی کہ وہ صدر اور گورنر کے پی سے الیکشن کی تاریخیں لیں اور اس کے مطابق الیکشنز کروائیں۔ جو 2 جج صاحبان ریکیوز کر گئے تھے ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہ کہاں پہ ریکیوز کیا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس 9 رکنی بینچ کی فائل میں ان 2 جج صاحبان کا کوئی حکم نہیں ہے، نہ عبوری حکم ہے نہ فائنل حکم ہے۔ تو ایسی صورتحال میں یہ قرین انصاف اور آئین اور قانون کی منشا کے عین مطابق تھا کہ 4 کے فیصلے کو مانتے ہوئے، یا اس ابہام کو ہی دور مان لیا یہ ابہام ہے، تو اس ابہام کو دور کرنے کے لیے فل کورٹ بیٹھتی، وہ بھی نہیں بیٹھی۔ اٹارنی جنرل صاحب نے کل ایک اور راستہ سجیسٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی اس معاملے کو حل کیجئے، کیونکہ اس کا جو ملکی حالات جس سے ملک گزر رہا ہے اور جو ہمارے سیکیورٹی کے اور معاشی حالات ہیں ان میں اگر سیاسی اور آئینی بحران بھی شامل کر دیا جائے تو یہ ملک کی خدمت نہیں ہوگی، یہ اور مسائل بڑھائے گا۔ تو ایسے میں اٹارنی جنرل صاحب نے کل آفر دی تھی، انہوں نے ایک مشورہ بلکہ دیا کورٹ کو پرنسپل لا آفیسر ہونے کے حوالے سے کہ آپ جو باقی 6 جج صاحبان ہیں جو ان پروسیڈنگز کا حصہ نہیں رہے ان پہ مشتمل ایک بینچ بنا دیں۔ لیکن وہ 6 یا 7 جج صاحبان تھے، وہ استدعا بھی جو ہے وہ بھی رد کر دی گئی۔ تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ جو اندیشہ ہے پاکستانی قوم کا کہ ہمارے ملک کی جو اعلیٰ ترین عدالت ہے اس میں تقسیم ہے، اور تقسیم کا تاثر ختم کرنا ادارے کے سربراہ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ادارے کے سربراہ کے طور پہ چیف جسٹس صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے اس اہم آئینی اور قانونی مسئلے کو فل کورٹ میں لے کے جاتے۔ جو 2 جج صاحبان ریکیوز کر چکے تھے ان کے باوجود 13 رکنی بینچ بن سکتا تھا، اور اس بینچ کے سامنے رکھ کے یہ فیصلہ ہوتا کہ آیا 184(3) کے دائرہ کار میں ایسے کیسز پہ فیصلہ ہونا چاہیے جو کیسز اس وقت ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھے، جو کیسز بیسیکلی صوبوں سے زیادہ متعلقہ ہیں، اور جن کیسز کے اوپر ہائی کورٹ میں یا سنگل بینچز میں یا آئی سی ایس پڑی ہیں، اور وہ کوئی مہینوں یا سالوں سے نہیں،
وہ چند دنوں میں فیصلہ بھی ہوئیں اور ان کی اپیلیں ابھی پینڈنگ تھیں. تو میں سمجھتا ہوں قانون کے طالب علم کے طور پہ جو کل پارلیمان میں بات کی وزیر اعظم صاحب نے اور میں نے بھی کچھ اس پہ کہا، اور جو پارلیمان نے قرارداد کے ذریعے سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اس مسئلے کا حل صرف اور صرف کلیکٹیو سوچ میں ہے، اجتماعی سوچ میں ہے. ادارے کو ایک پیج پہ ہو کے یہ کیس ایک عدالت میں بیٹھ کے سپریم کورٹ کو یہ کیس سننا چاہیے اور اس کیس کا فیصلہ تمام فریقین جو ہیں وہ مانیں گے. لیکن اگر اکثریت کے فیصلے پہ 4 جج صاحبان کے فیصلے کو رد کرتے ہوئے 3 رکنی بینچ فیصلہ جاری کرے گا تو اس فیصلے پہ نہ کسی کو اطمینان ہوگا، نہ کسی کو اعتماد ہوگا، اور یہ معاملات کو اور زیادہ سنگین کرنے کا باعث بنے گا. تو یہ کچھ معروضات تھیں جو میں سمجھتا تھا کہ آپ سے شیئر کر لی جائیں، کیونکہ ابھی کیس کی باقی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ آ رہی ہیں. لیکن جو حکومتی اتحاد ہے وہ بالکل اس بات پہ کلیئر ہے کہ جو سپریم کورٹ کے معاملات ہیں، جس طرح سے سپریم کورٹ کو چلایا جا رہا ہے، جس طرح سے اہم آئینی اور قانونی مقدمات کے فیصلہ جاری کیا گیا ہے، بینچز کی تشکیل جس طرح سے ہو رہی ہے، سینئر پیونی جج کو جس طرح سے تمام معاملات سے دور رکھا جا رہا ہے، سینیورٹی میں ان سے اگلے نمبر پہ آنے والے جج صاحب کو بھی اس طرح کے تمام بینچز سے دور رکھا جاتا ہے، کچھ اور معزز جج صاحبان کو اس طرح کے بینچز کا حصہ نہیں بنایا جا رہا، اور یہ بار بار ہو رہا ہے. آج بھی جو 6 رکنی بینچ بنا ہے اس پہ بھی لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. تو ہم ایک بار پھر یہ چیف جسٹس صاحب سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ فل کورٹ میٹنگ بلائیں اور یہ سارے معاملات جو ہیں ان کو درست کیا جائے، ورنہ یہ جو بحرانی کیفیت ہے یہ سنگین آئینی اور سیاسی بحران میں تبدیل نہ ہو جائے، جو کہ پاکستان اس وقت اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ جی. راشد حبیب صاحب ایئر وائس سے. یہ جو نیا بینچ بنا ہے 6 رکنی، یہ اگر قاضی فیصل صاحب کے فیصلے کو انڈو کرتا ہے تو کیا اس کا ریٹروسپیکٹیو کبھی بھی نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے، میں تو بات ہی یہ کر رہا ہوں، میری تو سمجھ سے باتیں کچھ بالاتر ہیں، کہ اگر جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جو روکا تھا 184(3) کے مقدموں کی سماعت سے، اسے سرکولر کے ذریعے سے آپ نے دیکھا کہ اس فیصلے کو رد کر دیا گیا، اور پھر کہا گیا کہ نہیں یہ ہمارا انتظامی مسئلہ ہے. کل اوپن عدالت میں ہی کہا گیا کہ یہ معاملہ انتظامی نوعیت کا ہے. تو پھر کیا ضرورت پیش آئی کہ آج فیصلہ سنانے کے بعد 6 رکنی بینچ، اور 6 رکنی میرے تو تقسیم کے حوالے سے بھی میں تھوڑا سا پریشان ہوں بطور وکیل. میں نے بھی کچھ سال اس ادارے میں گزارے ہیں عدالت کے وکیل کے طور پہ. یہ 6 رکنی تو پھر یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے عدالت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. آدھی عدالت ایک طرف ہے، آدھی عدالت ایک طرف بیٹھی ہے. میں ہاتھ جوڑ کے یہ استدعا کروں گا بطور وکیل کے اور بطور وزیر قانون کے عزت مآب چیف جسٹس صاحب کو کہ خدا کے لیے اپنے گھر کو اکٹھا کریں، اپنے ادارے کو متحد کریں. یہ تو ایک جہاں پہ باہر ترازو کا نشان لگا ہوا ہے تو وہ دونوں پلڑے برابر اس لیے دکھائے گئے ہیں کہ آپ تو تولنے والوں میں سے ہیں. اگر وہیں پہ اتحاد نہیں ہے، اگر وہیں پہ ہی اتفاق نہیں ہے، اگر وہیں پہ سوچوں میں اتنا زیادہ تضاد ہے اور ایک دوسرے کے فیصلوں کے بارے میں جو رویہ اپنایا گیا ہے چیف جسٹس صاحب، یہ ادارے کے وقار اور تقدس اور عزت کے منافی ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان کی جو ڈگنیٹی ہے، اس کی جو ریٹ ہے، وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ یہ معاملات سارے کے سارے جو معاملات ہیں ان کے لیے وہ جو ہم نے پہلے عرض کیا، جو پارلیمان میں بھی کہا گیا کہ آپ 13 رکنی بینچ بٹھائیں، وہ بینچ بیٹھے اور ان سارے معاملات کا جائزہ لے. طارق صاحب، آپ ٹھنڈی طبیعت کے وکیل بھی ہیں اور لا منسٹر بھی ہیں، تو کیا کوئی آپ ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں جوڈیشری اور حکومت کے درمیان؟ کیونکہ کچھ آپ کے ایسے وزراء ہیں ایسے اس قسم کے بیانات دیتے ہیں جو کہ حالات بہتر ہونے کی بجائے غلط رنگ اختیار کر دیتے ہیں. بہت شکریہ ران صاحب. میں تو ایک بڑا عاجز سا بندہ ہوں اور میرا دل دھڑکتا ہے اس ملک کے لیے، اس ملک کے جو ادارے ہیں ان کے لیے. پارلیمان بھی ایک بہت موقر ادارہ ہے اور عدالت عظمیٰ بلا شبہ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہے. یہ ٹکراؤ کی صورتحال نہیں ہونی چاہیے، اور میرے تو خیال میں یہ اداروں کے سربراہان کے لیے
سب سے بڑا سوالیہ نشان ہوتا ہے. میں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے بارہا یہ درخواست کی اور میں آج یہ آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, ہمارا ان سے میٹنگز میں بھی ملنا جلنا ہوتا ہے, ویسے بھی سوشلی ہمارے ملنے پہ پابندی نہیں ہے. میں نے ان سے ہاتھ جوڑ کے استدعا کی تھی, بارہا یہ کی کہ سر عدالت کو اکٹھا رکھیں, 5 ججز یا 7 ججز کی عدالت نہیں ہے, یہ 15 موقر جج صاحبان کی عدالت ہے. آپ نمبر 1 پہ ہیں امانگسٹ دا ایکولز, آپ اپنا اختیار بڑے بھائی کے طور پہ, ایک باپ کے طور پہ استعمال کریں اور سب کو اس طرح اکٹھا بٹھائیں. آپ کے فیصلوں کی طاقت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکے گا, آپ کے فیصلوں پہ عمل درآمد میں کوئی آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھے گا. باہر کیف یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. میں ابھی بھی دعا گو ہوں کہ ابھی بھی بہت نقصان نہیں ہوا. ادارے کی توقیر کے لیے, ادارے کی تقدس کے لیے, ادارے کے وقار کے لیے انا کا مسئلہ نہیں اسے بننا چاہیے, بلکہ آج بھی میں پھر ایک دفعہ یہ گزارش کروں گا کہ جو 13 رکنی بینچ ہے وہ بیٹھے, یہ سارے معاملات وہ بیٹھ کے طے کر سکتے ہیں قانونی اور آئینی طور پہ, اور شاید اسی طرح سے اسی میں سمجھتا ہوں کہ اس قوم کی بھی بھلائی اور بقا ہے. دیکھیے میں ابھی فیصلہ آئے 20-25 منٹ ہوئے ہیں, میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اپنی رائے دوسروں پہ مسلط کرتے ہیں. ہم اسی کا تو رونا رو رہے ہیں. آج کابینہ کا اجلاس ہے, وزیر اعظم صاحب اس طبیعت کے مالک ہیں کہ انہوں نے تو جو اختیار انہیں دیا گیا تھا آرمی چیف کے تقرر کا, وہ بھی کابینہ میں بیٹھ کے فیصلہ کیا تھا, حالانکہ وہ وزیر اعظم کا کلی اختیار تھا. تو آج 2:30 بجے کابینہ کی میٹنگ انہوں نے بلائی ہے, تو کابینہ کی میٹنگ میں انشاءاللہ العزیز اس پہ گفتگو, اور اس کے بعد دیکھیے میں تو آج بھی یہ کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن ایک آزاد خود مختار آئینی ادارہ ہے. عدالت نے بھی یہی میرے خیال میں جو میں نے پڑھا ہے, عدالت نے کہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اتنی تاریخ اور اتنی تاریخ کے درمیان الیکشن کی تاریخ 1 مئی سے لے کے 14 مئی تک الیکشن کی تاریخ طے کریں. انہوں نے محکموں سے بھی یہ کہا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو اپنی جو سہولیات ہیں, جو سپورٹ ہے وہ فراہم کرے. بہرکیف یہ ساری باتیں آج کابینہ میں بھی ڈسکس کریں گے جی, اور پارلیمان کے فلور پہ بھی. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ.